تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل بروسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ ذکر کیا ہے اولاد اہل و عیال کی تربیت وغیرہ کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بہائم چوپائے وغیرہ کی بولیاں آپ سکھا دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بولیاں تو میں سکھا دوں گا، لیکن اگر تو نے کسی کو یہ راز بتا دیا، فاش کر دیا، تو اسی دن تیری موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی کو تو نے بتا دیا کہ مجھے چوپائے جانور ان چیزوں کی بولیاں سمجھ آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو اس دن تو مر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور اس شخص کے گھر میں بیل تھا، گدھا تھا۔ تو رات کو یہ آیا چارہ اس نے جب گدھے اور بیل کے آگے ڈالنا چاہا تو گدھے نے بیل سے کہا کہ ایسا ہے کہ تو پورا دن یعنی کام کاج میں تھک گیا ہوگا، کل آرام کر۔ اور آرام کی صورت گدھے نے یہ بتا دی بیل کو کہ تو اپنا جو چارہ ہے یہ مجھے دے دے اور تو کچھ بھی نہ کھا، تو ہمارا مالک یہ تصور کرے گا کہ بیل چونکہ بیمار ہے تو کل تجھے کام پہ نہیں لے جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے منہ اٹھا لیا۔ تو یہ بات تو گدھے کی مالک نے سن لی اور سمجھ بھی گیا، تو وہ ہنس پڑا۔ جب ہنسا تو بیوی نے کہا تو کیوں ہنسا؟ اس نے کہا بس ہنسی آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اب جب دوسری رات آئی تو اس نے پھر چارہ وغیرہ جب لے کے گیا اور گدھے اور بیل کے درمیان میں ڈالا تو بیل نے کہا کہ پورا دن بھوکا رہا رات کو بھی اور اب میں کمزور ہو رہا ہوں، جلدی کر، میرا کل کا حصہ جو ہے نا وعدے کے مطابق اب مجھے دے دے۔ تو گدھے نے کہا کہ تجھے پتہ ہے مالک نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ مالک نے قصاب سے بات کی ہے اور قصاب کو بولا ہے کہ میرا بیل بیمار ہے اور وہ زیادہ بیمار ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، چنانچہ تجھے کل وہ ذبح کریں گے۔ تو اگر آج کا چارہ بھی تو مجھے دے دے اور نہ کھائے تو ظاہر بات ہے کہ کل مزید تو کمزور ہو جائے گا، قصاب تجھے دیکھ کے کہے گا کہ یہ تو کمزور ہے، اس کو اب ذبح نہیں کریں گے، تو تیری زندگی بچ جائے گی۔ ایسا کر کہ یہ 2 دن کا جو چارہ ہے گزشتہ کل کا اور آج کی رات کا، یہ میں تجھے ایک ساتھ دے دوں گا، یعنی کل تیسری رات میں جو ہے نا میرا حصہ تو کھا لینا۔ تو بیل نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ تو یہ مالک پھر ہنس پڑا۔ جب مالک ہنسا تو بیوی نے کہا کہ بھائی کیوں ہنسا تو بتا؟ تو اس نے کہا کہ اس بات کو تو کیوں پوچھتی ہے، کیا ضرورت؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا یا مجھے طلاق دے دے۔ بیوی نے کہہ دیا۔ اس نے کہا اگر میں نے بتا دیا میں مر جاؤں گا۔ بیوی کو اور جستجو اور شوق اس بات کی طرف ہوا۔ کہا تو بھلے مر جا، مجھے بات بتا دے یا طلاق دے دے۔ اب مالک بڑا پریشان۔ اس نے کہا کہ بیوی دیکھ کوئی مذاق کی بات نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، تو حقیقت بول جو بھی کر، لیکن مجھے بات بتا، ہنسا کیوں؟ کل بھی ہنسا اور آج بھی ہنسا اور ویسے ہی ہنسا۔ تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں وصیت وغیرہ لکھ دیتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا کہ کاغذ قلم دوات سب چیزیں پاس رکھی، وصیت لکھ رہا ہے، اور اس دوران بیوی نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے کتا تھا اس کے آگے پھینک دیا۔ تو جیسے ہی وہ بڑا پریشان تھا کتا، تو جب اس کے آگے روٹی کا ٹکڑا پڑا تو اتنے میں مرغ نے فوراً جا کے وہ ٹکڑا کتے کے منہ سے آگے سے اٹھا دیا۔ اٹھایا تو کتے نے، اب یہ سن رہا ہے، اس کو تو معلوم ہے، اس کو تو بولیاں سب آتی ہے، اللہ نے سکھا دی ہے۔ تو کتے نے کہا کہ تو نے ظلم کیا، مرغ کو کہا۔ تو مرغ نے کہا کہ میں نے کیوں ظلم کیا؟ ہمارا مالک مر رہا ہے اور 3 دن اب تو اس کا موت کا ولیمہ کھائے گا، یعنی لوگ آئیں گے ادھر کھانے پکیں گے، کوئی لوگ بھی لائیں گے، تو جو تو ملتا رہے گا، تو سامنے باندھا ہوا ہے، اور ہم کوٹری کے اندر بند ہوں گے 3 دن، تو ہمارا دروازہ کوئی نہیں کھولے گا۔ تو اس کو لے جا کے میں رکھتا ہوں تاکہ اس 3 دنوں کے دوران جو ہے نا ہمیں تو موت نہ آئے۔ اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان مات بمرضات زوجته فابعد اللہ واسخطہ، اگر یہ بندہ اپنی اس بیوی کی مرضی سے مر گیا نا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے بھی دور کر دے اور اللہ اس کو جو ہے نا اس پہ ناراض ہو۔ یہ مرغ نے بد دعا دی، یہ سن رہا ہے اندر بیٹھ کے، کاغذ بھی ہاتھ میں ہے اور قلم بھی ہاتھ میں ہے،
اور ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ وَإِنَّ لِي 9 نِسْوَةٍ، میرے لیے یہ 9 میری بیویاں ہیں، وَلَمْ أَقْدِرْ أَحَدٌ مِّنْهُنَّ أَن تَسْأَلْ عَنْ سِرِّي، ان 9 میں سے کسی ایک کو یہ جرت نہیں، میری 9 بیویوں میں سے مرغ نے کہا کہ میرا جو راز ہے اس بارے میں یہ مجھ سے پوچھ سکے کہ تو نے کیوں کیا، یا کیوں ہنسا، یا کیوں رویا، یا کیا ہوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پوچھے تو مار مار کے میں اس کو جو کچومر نکال دیتا ہوں۔ تو جب یہ مرغ کی بات بندے کے کان میں پڑی تو اس نے کہا کہ مرغ نے تو کمال کی بات کی، یار اس کی تو 9 بیویاں ہیں اور یہ سنبھال رہا ہے 9 کے 9 کو، اور اپنی مرضی سے جو ہے زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے اس نے غلام بنائے رکھا ہے۔ اس نے بیوی کو بولا کہ ادھر آ، کہا دیکھ میں مر جاؤں گا تو پھر تو بیوہ ہو جائے گی، یہ بچے یتیم، یہ سارا مال، اس نے کہا تو بھلے مر جا، جو کچھ بھی ہے تو بتا، ہنسے کیوں۔ اس نے ایک بڑا ڈنڈا لیا اور شروع ہو گیا بیوی پہ، ایسا مارا ایسا مارا۔ اس نے کہا کہ خدا کے لیے میری جان چھوڑ، کچھ بھی نہ بتا، تو ہنستا رہے یا روتا رہے، جو بھی کچھ کر، میں قسم اٹھائی کہ تجھ سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گی۔ تو یہ علامہ روح البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ اسماعیل بروسوی نے اس واقعہ کو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اگرچہ یہ مخصوص واقعات کے بارے میں ان آیات کا نزول ہوا ہے، بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل و عیال کی تربیت ہو، لیکن اس پہ اپنا رعب داب یہ بالکل آدمی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بیوی جو ہے نا وہ بندے کی اور شوہر کی دادی ماں بن کے جو ہے وہ بیٹھ جائے، بلکہ اصول اور شریعت کے احکامات کے مطابق اس کے ساتھ رعب بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہو، اچھا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہم صل وسلم علی سید الرسل۔